أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورہ زمر پارہ 24 کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک تلاوت فرمائی. ان سے پچھلے آیات میں اللہ پاک نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے نا آپ کی اس کے بعد جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. اب ان آیات میں ان گناہگار بندوں کا حال ذکر کیا گیا ہے، یعنی مستقبل کا حال ذکر ہے، بیان ہے اس کا، جو اس عام معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ پاک نے جو عام معافی کا اعلان کیا ہے، یعنی مرنے سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر بھی اپنے کفر، شرک اور گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس سے گناہوں سے باز نہیں آتے، توحید کی طرف نہیں آتے، قرآن و سنت کی پیروی کی طرف نہیں آتے، پھر بھی وہ اپنے میں مگن ہیں، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے کفر و شرک اور عصیان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جب وہ اس کو موت آئے گی اور وہ برزخ میں جائیں گے، برزخ کے بعد قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے سارے انسان، تو وہ یہ اب اس مستقبل میں، یعنی اس کا آخرت جو ہے مستقبل میں اس کا کیا حال ہوگا، اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے ان 4 آیات میں. ان میں وہ لوگ، وہ گناہگار لوگ جس پر موت آئی ہے اس کفر، شرک اور گناہوں کی حالت میں، وہ ان لوگوں کے شکوے، 3 شکوے بیان کیے گئے ہیں، 3 گلے شکوے یا افسوس یا ارمان بیان کیے گئے ہیں کہ وہ لوگ یہ 3 قسم کے ارمان یا 3 قسم کے شکوے کریں گے، اور اللہ نے پھر اس کے شکووں کا جواب دیا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے آخر میں کیا جواب دے گا. یعنی قسم کی مستقبل جو آنے والی ہے اس کی جو ہے نا یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے کہ آخرت میں عالم برزخ میں اور قیامت کے دن ان لوگوں کی یہ 3، اب وہ 3 شکوے کون سے ہیں، اس کی تفصیل کی پہلے ہم ترجمہ کی طرف آتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 56 سورہ زمر. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت. ان تقول یعنی وہ لوگ کہیں گے، یعنی وہ گناہگار لوگ کہیں گے، نفس یعنی وہ لوگ، وہ انسان کہیں گے، یا حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، علی اس پر کہ ہم نے کوتاہی کی تھی، کمی کی تھی، فی جنب اللہ اللہ کے احکام کی، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام ہمیں دیے گئے تھے، یعنی قرآن و سنت کے جو احکام ہے اس میں ہم نے کوتاہی کی تھی یا کمی کی تھی، یعنی تھوڑا ہم نے مانا تھا، کچھ مانا تھا، کچھ سے ہم نے چھوڑا تھا، انکار کیا ہوا تھا. اس پہ افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے ایسا، یعنی ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا کہ ہم نے اللہ کے احکامات میں، قرآن و سنت کے احکامات میں کمی نہ کی ہوتی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور وَإِن كُنتُ، اور ہم تو لَمِنَ السَّاخِرِينَ اس پہ ہنستے رہے، یعنی ہم وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کا مذاق اڑاتے رہے. یعنی اگر کوئی قرآن و سنت کی بات، کوئی حکم کی بات کرتا
تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. یعنی ایک اس کی یہ افسوس ہوگی. یعنی کمی کا اگر ہم آج کے زمانے کا اگر ہم تجزیہ کر لیں تو یہ جو بعض لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فرط فی جنب اللہ، یعنی اس کے اگر تشریح کی طرف ہم بہتر مثال کے ذکر کریں کہ وہ جو ہے نا اللہ کے احکام کی میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے احکام میں کمی کی ایک مثال فرض کرو انفرادی احکام ہے، بعض ایسے احکام ہے اوامر و نواہی جس کا تعلق بندے کی انفرادی زندگی سے ہے، بعض کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے. یعنی اللہ کے احکام کے بارے میں احکام، پردے کے بارے میں احکام کہ پردے کے لیے احکام تفصیل قرآن میں سورہ نور میں ذکر ہے کہ وہاں پر عورتوں کے لیے کیا پردے کا کیا حکم ہے، اس طرح مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ مرد کیا کریں گے کہ غیر محرم کو دیکھے تو وہ جو نام کے نیچے کریں. اس طرح عورتوں کے لیے احکام ہے شرعی پردہ، یعنی کیا ہے چچا زاد، یعنی ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک مسلمان لڑکی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی سے پردہ ہے، مکمل پردہ ہے اس سے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پردے کے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں پرائے سے ہم نے اپنے سٹینڈرڈ مقرر کیے ہیں، اپنے پشتون کلچر کے سٹینڈرڈ مقرر کیے کہ نہیں یہ اپنا یہ پرایا ہے. یعنی اللہ کے کچھ احکام مانتے ہیں، بعض سے پرائے سے تو پردہ کرتے لیکن چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتے. تو یہ ایک قسم کا مثال ہوا علامہ فرط فی جنب اللہ کی کہ اللہ کے احکام میں کمی کرنا. اس طرح جو ہے نا میراث ہے، وراثت کی تقسیم ہے، تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، باقی تو ہم قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. لیکن جب یہاں پر کی تقسیم جاتی ہے، میراث کی تقسیم، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں، بس اس احکام کو ہم چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، قسم کی عملاً اس سے انکار کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے فرط فی جنب اللہ کہ اللہ کے احکام میں، اللہ کے جو ہے نا قرآن و سنت کے احکام میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا. اس طرح کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ جو ہے نا رمضان میں ہم ختم قرآن کرتے ہیں اور تراویح میں ختم قرآن کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ اللہ کا جو ہے نا اللہ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، بے شک اس کا اجر دیتا ہے اللہ. تو یہ وہاں پر تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اب جو ہے نا اس کی جو احکام ہے اس کی بھی پھر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. اس طرح جو ہے نا ہم قرآن کو جو ہے نا مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بطور قانون ہم اس کو پھر نہیں مانتے. قانون کی سزا کے لیے قانون میں کیا ہے، چور کی سزا کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس طرح رجم ہے، زنا کے لیے وہ کیا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم ہے، اس کو سنسار کیا جائے، یہ فیصلہ ہے. شریعت کا یہ قانون ہے، قرآن و سنت کا یہ قانون ہے. پھر لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کے احکام کو اس کو پھر ہم نافذ نہیں کرتے. اسی پھر علامہ فرط فی جنب اللہ، یہاں پر پھر اللہ کے احکام میں، قرآن و سنت کے احکام میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں. یعنی اللہ کو ہم نعوذ باللہ ہم تو خالق تو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ہمارا مالک ہے، مانتا ہے، رازق دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن بطور حاکم، رب بطور حاکم پھر ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ کیا پھر کمی ہو گئی کہ خالق مانتے ہیں لیکن حاکم نہیں مانتے. یعنی قانون ساز کہ جو ہے نا اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم، اللہ نے کہا ہے کہ کرو تو ہم کریں گے، یہ سزا کسی چیز کے لیے سزا ہے تو یہ سزا دیں گے، یہ پھر اس کے لیے ہم نہیں تیار نہیں ہوتے. تو یہ کیا ہے، اس کی میں بطور موجودہ زمانے کی مثالیں ہیں کہ قرآن میں جو ذکر کیا علامہ فرط کی، وہ لوگ پھر افسوس کریں گے آخرت میں، برزخ میں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہو کہ اللہ کے احکام میں انہوں نے کوتاہی برتی ہو، کچھ کوتاہی کمی کی، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. پھر جو ابھی میں نے کچھ مثالیں ذکر کی اور اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنستا ہی رہا، ساخرین نے اس کا مذاق اڑاتے رہے. کوئی ہمیں کہتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، اللہ کا حکم ہے،
تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے. پردے کے بارے میں احکام جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کی کیا ضرورت ہے پردے کی. جو نا ہم جو کفریہ باتیں لوگ کرتے ہیں نا یار پردے کی کیا ضرورت ہے کہ نقاب عورت نقاب یا شرعی پردہ کرے, یا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے, دل میں پردہ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ والی باتیں ہیں, کیا کفریہ باتیں ہیں, اور اس کی شرعی احکام کی قسم کی ساخرین مذاق اڑا رہا ہے کہ بس یہ اس پہ کیا فرق پڑے گا اگر اس طرح کے فلاں. ابھی ہم تو ماڈرن لوگ ہیں, ہم تو بہت زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح عورتیں اس طرح جو ہے نا سخت برقع یا جو ہے نا اس طرح نقاب اوڑھے اور اس طرح مردی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ہم تو سویلائز ہیں. اور اگر اس کی کیا فائدہ ہے, اور اگر کوئی کرے تو اس پہ ہم فکریں کستے ہیں, اس پہ جو ہے نا طنز کرتے ہیں. اس طرح داڑھی کے بارے میں تو داڑھی کا حکم کیا, شریعت کا حکم کیا, تمام انبیاء کرام کی داڑھی مبارک تھی, لیکن ہم کیا کہتے ہیں داڑھی کا مسخرہ اڑاتے ہیں کہ داڑھی میں ہم کہ کفریہ بندی جو معاشرے میں جو فکریں کستے ہیں لوگ کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے یا اسلام میں داڑھی نہیں, کچھ اس طرح اس پہ تنزیہ فکریں. تو مطلب اس کا مذاق اڑانا لمن الساخرین, یہ اسی میں تشریح میں آتا ہے کہ وہ ہم تو مذاق اڑاتے تھے. داڑھی کا مذاق اڑانا, پردے شرعی پردے کا مذاق اڑانا اس طرح, اور جو ہے نا کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا, ٹوپی پگڑی یہ چیز کا مذاق اڑانا, شرعی لباس کا مذاق اڑانا. تو یہ کیا ہے؟ لمن الساخرین میں آتا ہے سارے اس کے مفہوم میں. اور اس طرح اور بھی مثالیں ہیں, بطور مثال اگر ہم دیکھیں تو یہ وہاں پر آخرت میں پھر یہ لوگ گناہ گار لوگ آخرت میں پھر یہ افسوس کریں گے کہ ہم نے فرط فی جنب اللہ, کہ کاش ہم نے اللہ کے احکام میں کمی نہ کی ہوتی, اور دوسری اور ہم اس کا مطلب ہے کہ اس کا مذاق ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے, کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. ایک ارمان اس کی یہ ہے, یہ ہوگی اس کی آخرت میں برزخ میں یا قیامت کے دن. یہ پہلی شکوہ یا شکایت یہ ہو گئی. دوسری ارمان یا شکایت یا افسوس یا ندامت کیا ہوگی اس کی؟ او تک آیت نمبر 57 میں 57 نمبر آیت, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, او یا تقول کہنے لگے لو ان اللہ, اگر یعنی مفہوم سے وہ یہ کہیں گے آخرت میں کہ کاش ہے افسوس ان اللہ ہدانی, اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی, اللہ نے مجھے قرآن کا فہم دیا ہوتا, لکنت من المتقین, تو میں متقی ہوتا, میں ڈرنے والا ہوتا, میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا. ان دوسرا اس کا یہ افسوس ہوگا کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی, لو ان اللہ ہدانی, کاش مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی, قرآن و سنت کی فہم, قرآن کا فہم عطا کیا ہوتا, تو میں متقی ہوتا, میں قرآن و سنت کا پھر پابند ہوتا. کاش وہ یہ کہیں گے. تو دوسرا ارمان اس کا یہ ہوگا کہ قرآن میں نے اس کا معنی مفہوم سیکھ لیتا, کاش اللہ مجھ پہ یہ احسان فضل یا مجھ پہ کرتا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی مجھے دیتا, توفیق دیتا, تو پھر میں متقی ہوتا, متقی پرہیزگار لوگوں میں ہوتا تھا, یعنی قرآن و سنت کا پابند ہوتا. تیسری ارمان افسوس جو ہے وہ کیا کہیں گے, آیت نمبر 58, او تقول حین تر العذاب, او یا تقول کہنے لگے حین جب تر العذاب عذاب کو دیکھے, لو ان لی کس طرح مجھ کو, لی کرتن پھر جانا ملے, دوبارہ جانا ملے دنیا میں, مفہوم فاکون من المحسنین, تو میں ہو جاؤں گا نیکی والوں میں, تو میں ہو جاؤں گا نیکی والوں میں, یعنی توحید و سنت کا پابند ہو جاؤں گا. یعنی جب وہ عذاب قیامت کے دن جب وہ عذاب دیکھیں گے, حین تر العذاب, یعنی جب اس کا عذاب پریکٹیکلی وہ دیکھیں گے, تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اس کا پھر افسوس کریں کاش مجھے دوبارہ بھی دنیا میں جانا ہوتا, یعنی مجھے لو ان لی کرتن, میرے لیے دوبارہ جانا ہوتا. کرتن مطلب مجھے میرے سیکنڈ دوسری جو ہے نا میرے سپلیمنٹری ایگزام ہوتا, میک اپ ایگزام ہوتا, دوسرا چانس ہوتا, کاش مجھے دوبارہ بھی چانس دیا جائے, دوبارہ واپس جانے کا چانس دیا جائے دنیا میں, تو میں قرآن محسنین, میں نیکوکاروں میں ہوں گا, میں نیک کام کروں گا, میں قرآن سنت کا پابند ہوں گا. تو تین اس کے کیا ہوں گے, تیسرا ارمان اس کا یہ ہوگا. تو آخرت کے یہ تین افسوس یا تین شکوے ہو گئے گناہگار لوگوں کے. اب جوابی شکوہ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ بلا, یعنی آیت نمبر 59 میں 59 آیت میں, بلا
کیوں نہیں قد جاءت کا یقیناً یعنی بالکل یقیناً تمہارے پاس آ چکی تھی جاءت کا تمہارے پاس آ چکی تھی تمہیں پہنچ چکی تھی آیاتی میری آیات میرے احکام یعنی قرآن تمہارے پاس یہ پہنچ چکی تھی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے تھے کہ قرآن تم تک پہنچ چکا تھا فکذبت بها تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا فکذبت بها تم نے اس کی تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ نعوذ باللہ کا کہ نہیں یہ جو آیات ہیں آپ جو مجھے پردے کا کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اپنی سختی کر رہے ہیں یا یہ جو ہے نا یہ مولوی حضرات یا یہ جو اپنی طرف سے جو ہے نا سختی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ احکام یا یہ احکام جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ تو ماضی والے کے زمانے کے جو جاہلیت کے زمانے کے دور کے لوگ تھے جب وہ پہلی دفعہ وہ لوگ جو ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت لوگ زیادہ جاہل تھے تو احکام ان لوگوں کے لیے تھے نعوذ باللہ آپ کہیں گے یہ ان کے لیے تک آپ کہتے ہیں کوئی خاص تھے یہ ہمارے تک غنی ہے ہم اب اس زمانے کے لیے نعوذ باللہ یہ ابھی غنی ہے اپلیکیبل نہیں ہے یا اس پہ جو ہے نا اس زمانے میں عمل نہیں کیا جا سکتا تو ایک قسم کی تکذیب ہے اللہ کے احکام کی تکذیب ہے انکار ہے اس کا اس کو جھوٹ کہنا کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا یہ احکام نہیں چل سکتے یہ پردے کے احکام اور یہ اس طرح میراث کی تقسیم کے احکام اس طرح اگر میں جو ہے نا عدالت کے جو احکام ہے یہ جو ہے نا عدالت کے فیصلے قرآن سنت کے مطابق یہ جو ہے نا ابھی تو ماڈرن دور ہے یہ نہیں چل سکتے اور اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی نعوذ باللہ اس کی ضرورت نہیں ہے بس یہ قرآن کو صرف محدود کرو بس عبادت تک اس کو محدود رکھیں اور اس کو معاملات میں نہ لائیں بس صرف مسجد تک محدود کریں کہ بس عبادت تک محدود ہو اور معاملات میں آپ کی معاشرت میں قرآن نہ ہو تو ایک قسم کی تکذیب ہو گئی کہ ہم یہ آیات ابھی ہمارے لیے نہیں ہے نعوذ باللہ یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اللہ فرمائے کہ آپ لوگوں نے تکذیب کی تھی میرے احکام آئے تھے کہ ڈو دس اس طرح کرو پردہ اس طرح کرو جو عدالت کے فیصلے اس طرح کرو میرا کام یہ ہے فلاں فلاں یہ سارے آپ کے پاس آئے تھے لیکن تم لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی فکذبت بها واستکبرت دوسرا جواب یعنی آپ کو آیات آئی تھی لیکن آپ لوگوں نے تکذیب کی کہ یہ مولوی آزاد اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اللہ اتنے سخت احکام اللہ نے نہیں بھیجے ہیں تکذیب کی آپ لوگوں نے واستکبرت اور تکبر کیا غرور کیا یعنی ان آیات سے قرآن احکام سے قرآن و سنت سے غرور کیا تکبر کیا یعنی مثال قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی تھی آپ نے تکبر کہ نہیں مجھے داڑھی کی ضرورت نہیں میں داڑھی کے بغیر اچھا لگتا ہوں نعوذ باللہ تو یہ کیا ہے آپ نے استکبار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استکبار کیا اس سے اپنے آپ کو اونچا ہو یا جو ہے نا قرآن سنت کی دعوت چل رہی ہے کہ قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنا فرض ہے تمام جو ہے مسلمان پر فرض ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس لیکن فائدہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فائدہ کس لوگوں کو ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی وہ اس پہ عمل کریں گے اس کو جھٹلائیں گے نہیں اور جو لوگ جھٹلائیں گے پھر اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے عذاب جہنم ہے اس کے لیے تو آپ لوگوں نے کیا استکبار کیا اس اللہ کے احکام آئے تو غرور کیا دوسری جواب کیا کہ آپ لوگوں نے غرور کیا اس طرح قرآن کے معنی مفہوم آپ کو یہ حکم یہ پیغام ملا میسج ملا کہ قرآن کا معنی مفہوم سمجھنا فرض ہے لازمی ہے تو آپ نے استقبال کیا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں یہ کا کام ہے یہ علماء کا کام ہے یہ صرف مولوی حضرات کا کام ہے یہ مولوی صاحبان بس یہ ترجمہ پڑھتے رہیں اور وہ خود سیکھتے جائیں یا اس طرح کا کہ نہیں اس کے سیکھنے کے لیے تو بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے اس کے لیے تو فلاں 13 علوم 14 علوم یا فلاں علوم کی ضرورت ہے اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ مشکل ہے اور اس کے لیے 13 علوم یا 14 علوم کی ضرورت ہے یا 50 علوم کی ضرورت ہے پہلے سے تو آپ نے اس کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کی بات مان نہیں رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم صرف تلاوت کریں گے اور ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں تو یہ بھی قسم کی استکبار میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسے غرور کیا یعنی آپ نے اس کو قرآن کا اگر نہیں سمجھا قرآن کو کہ اپنے آپ کو اس کا قرآن کا طالب نہیں سمجھا کہ میں قرآن کا معنی کا طالب ہوں
کہ میں اس کا کے لیے تڑپ رکھتا ہوں, اس کی سیکھنے کی رکھتا ہوں, تڑپ رکھتا ہوں, دلی میں رکھتا ہوں, خواہش رکھتا ہوں, انابت رکھتا ہوں, اس سے آپ کہنے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, تو یہ بھی استکبار میں آتا ہے, غرور میں آتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور یعنی آپ اللہ پاک نے جواب دیا, پہلے جواب کہ آپ میرے آیات آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے کذب تھا, یعنی یا تو جھٹلایا, تکذیب کی کہ نہیں اس کی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا نعوذ باللہ یہ آیات ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے زمانے کے ساتھ فٹ نہیں ہے نعوذ باللہ, یا استکبار کیا, واستکبر تھا, اپنے آپ کو اونچائی سے غرور کیا, تکبر کیا ان آیات سے, کیا یعنی قانون ہم نعوذ باللہ ہم اس سے بہتر قانون ساز قانون بنا سکتے ہیں, بہتر نعوذ باللہ قرآن کے جو قانون ہے اس سے ہم بہتر قانون بنا سکتے ہیں. ہماری قانون ساز اسمبلی, ہماری جو ہے نا یہ ٹیم جو ہے نا ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, یا تھنک ٹینکس کی جو ٹیم ہے, ایکسپرٹس ہیں, وہ اس سے بھی بہترین نعوذ باللہ قرآن سے بھی بہترین قانون بنانے والے ہیں یا بنا سکتے ہیں. تو ہمیں اس قرآن قانون کی ضرورت نہیں ہے عدالت میں اس پہ ہم فیصلوں کے لیے نعوذ باللہ. تو یہ بھی کیا ہے, استکبار میں آتا ہے کہ آپ نے اسے کیا قرآنی اگر سے قرآن آیات سے قرآنی احکام سے استکبار کیا, تکبر کیا, غرور کیا. اللہ کا اس کو یہ فرمائے گا اس کو جواب میں. تیسرا جواب وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو کنتا اور تو تا من الکافرین, کافروں میں سے, یعنی مطلب منکروں میں سے. کافر میں انکار کرنا, اور ان سے انکار کیا, یعنی ان آیات پہ عمل کرنے سے, ان احکام پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ جو ہے نا سختہ کام ہے, یعنی اس کی نہ پردے کے احکام کی, شرعی پردے کی ضرورت ہے نعوذ باللہ. ہمارے اپنے کلچر ٹھیک ہے, ہمارے اپنے آبا و اجداد کے جو طریقے ہیں, وہ جو ہماری جو کیا ہے پختونولی کے جو اصول ہیں ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے, یا فلاں ہمارے قبیلے کی جو رسم و رواج ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے, بس قرآنی احکام کی ہمیں شرعی پردے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ. یا جو ہے نا عدالت میں ہماری جو ہمیں قانون ساز اسمبلی ہے, یا ہماری تھنک ٹینکس ہیں, یا ہمارے جو بڑے دانشور ہیں, یہ نعوذ باللہ قرآن سے بھی بہتر قانون بنا سکتے ہیں اس ماڈرن دور کے لیے, تو ہمیں اس قرآنی قانون کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے عدالت میں نافذ کرنے کی. تو یہ کیا ہے, انکار ہے قسم کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے, انکار کر رہے ہیں. اور اس طرح دوسرے جو ہے نا چاہے وہ انفرادی ہے یا میراث کی تقسیم ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اپنی جو ہے نا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, ہم جو ہے نا بہنوں کو یا جو عورتوں کو جو میراث میں جو حصہ دیا ہے قرآن میں ہم اس کو نہیں دیتے نعوذ باللہ. اسی طرح ان 4 آیات میں ان گناہگار لوگوں کی 3 شکوے یا 3 افسوس یا ندامت یا حسرت کا بیان ہے, جو آخرت میں وہ لوگ گناہگار لوگ پھر کریں گے, اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے, اس کا جو جواب ذکر کیا گیا, ان 3 شکووں کا جواب دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے. یہ جواب کہ قرآن آپ کے پاس آیا تھا, فکذبتا, لیکن تم لوگوں نے جھٹلایا تھا, واستکبرتا, اور استکبار تکبر غرور کیا تھا اس سے, اور وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور اس سے انکار کیا تھا, اس کے منکر تھے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, جس طرح اللہ پاک نے عام معافی کا اعلان کیا ہے گناہگار بندوں کے لیے, مرنے سے پہلے توبہ کی کے ذریعے عام معافی کا اعلان کیا ہے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تاکہ بعد میں پھر اور ان قسم کی جو بدبخت گناہگار ہیں, بدبخت لوگ ہیں, یہ جہنمی لوگ ہیں, ان قسم کے ارمانوں سے تاکہ پھر بعد میں ارمان کریں گے آخرت میں, ان لوگوں کی گروہ سے اللہ پاک ہمیں بچائے, اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی فہم نصیب فرمائے, اور اس پہ عمل نصیب فرمائے, اور اس قرآن و سنت کی تبلیغ نصیب فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.